بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مکۃ المکرمہ کی پاک سر زمین سے اکبر مکی۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستو، میں آج عمرہ کے حوالے سے، عمرہ پیکیج اور عمرہ کرنے کے حوالے سے کافی ساری مفید معلومات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ و تبارک اللہ عمرہ کا سیزن شروع ہے اور ہر ملک سے زائرین عمرہ کرام یہاں مکۃ المکرمہ کی پاک دھرتی پر تشریف لا چکے ہیں۔ یہ شارع ابراہیم خلیل روڈ کا ایک منظر ہے۔ کچھ لوگ حرم بیت اللہ شریف کو جا رہے ہیں اور کچھ لوگ حرم بیت اللہ شریف سے آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ دن رات رونقیں ہی رونقیں ہیں اور اللہ کے گھر میں ماشاء اللہ و تبارک اللہ کافی حد تک رش ہے۔ اس رش کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے تھوڑا سا عمرہ بھی مشکل ہو گیا ہے اور کافی ساری تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کافی حد تک لمبا ہو چکا ہے۔ کم و بیش 1 کلومیٹر کا طواف ہو چکا ہے رش کی وجہ سے۔ اکثر لوگ اور خاص طور پہ ویل چیئر والے تو پہلی، دوسری، تیسری منزل پر ہی طواف کرتے ہیں۔ وہ اور بھی زیادہ لمبا چکر ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں ویل چیئر پر، وہ اوپر کی منزل پر ہی طواف کرتے ہیں، کیونکہ ویل چیئر بیت اللہ شریف کے جو نچلی مطاف ہے، مطاف پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ اوپر پہلی، دوسری، تیسری منزل پر ہی جاتے ہیں، تو وہ چکر اور بھی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے یقین جانو اندازہ لگایا ہے، آج کل عمرہ طواف کا ایک چکر 1 کلومیٹر کا چکر بن جاتا ہے۔ 1 کلومیٹر کا تو 7 چکر کا 7 کلومیٹر، اور اسی طرح صفا مروہ بھی 7 چکر ہیں، وہ بھی 7 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے وسعت دی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ جذبہ بھی دیتا ہے اور اللہ پاک ہمت بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص، چاہے وہ ضعیف العمر ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، یا چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، لڑکی ہے، تو طواف عمرہ تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ مخلوق، اللہ کی مخلوق احرام باندھ کے کچھ حرم بیت اللہ شریف کو جا رہے ہیں اور کچھ لوگ واپسی پہ آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ و تبارک اللہ۔ یہ دیکھیں جی، اکثر ہمارے اسلامی بہن بھائیوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، ان کے چہروں پر بھی رونقیں، اللہ کا نور ہے، بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں میرے بھائیوں اصل موضوع کی طرف، کہ آپ نے جب بھی عمرہ کا ویزا لگوانا ہے تو اپنے ٹریول ایجنٹ سے 2-4 باتیں پکی کرنی ہیں۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھنی۔ آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ کون سی ایئر لائن پر آپ کو وہ بھیجے گا۔ 2 ایئر لائن ہیں جو ڈائریکٹ آتی ہیں، ایک پی آئی اے اور ایک سعودی ایئر لائن، باقی انڈائریکٹ ہیں، وایا ہے۔ 2 گھنٹے کا بھی ان کا سٹے راستے میں ہوتا ہے، 4 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 13 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ 13 گھنٹے تو ویسے زیادتی ہے، چلو 1، 2، 3 گھنٹے کی تو خیر ہے، آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا ہوٹل حرم بیت اللہ شریف سے کتنے میٹر کے فاصلے پر ہے اور ہم کتنی دیر میں ہوٹل سے حرم بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اسی طرح یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ہوٹل ہے ماشاءاللہ، اس کا ریٹ ہوگا کتنا، 120 ریال۔ 5 بیڈ بھی ہوتے ہیں، 6 بیڈ بھی ہوتے ہیں، 5، 4، 6 بیڈ کا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو 100، 110، ویسے تو 60 ریال میں بھی ہوٹل ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہوٹل دکھائے تھے تو آپ 60 ریال میں، نہیں جی، ہوٹل تو 200 ریال میں بھی ہے، ہوٹل 600 ریال میں بھی ہے، ہوٹل مکہ کلا ٹاور 1800 پر نائٹ کا بھی ہے۔ تو یہ آپ نے سوچنا ہے، ایک مڈل کلاس ہوٹل جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ اس کا تقریباً 200 ریال ہے،
24 آور یہ 200 ریال، 210 ریال، 190، 220 ریال تک ہے۔ جتنا معیاری ہوٹل ہوگا اس کا رینٹ بھی تو صاف ظاہر ہے بھائیوں بہنوں اتنا ہی ہوگا۔ یہ اپنی وسعت، آپ کی وسعت اور آپ کی حیثیت کے مطابق ہی کام چلتا ہے نا، خاص طور پہ ہوٹلوں کا۔ ایئر لائن تو ایک ہی ہوتی ہے، جو بسیں آپ کو جدہ سے لاتی ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتی ہیں، مگر یہاں پہ جو ہے نا ہوٹلوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی قریب کے ہوٹل ہوتے ہیں حرم بیت اللہ شریف کے معیاری 3 سٹار، 5 سٹار، 7 سٹار، اور کچھ عام ہوٹل ہوتے ہیں، مڈل کلاس ہوٹل ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک اور بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے ٹریول ایجنٹ سے یہ کہنا ہے کہ ہم جب بھی اپنے ہوٹل میں پہنچیں ہمیں اسی وقت روم مل جانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 6 بجے زائرین عمرہ کرام آتے ہیں تو ہوٹل کے جو ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آنر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 بجے چیک آؤٹ ہوگا۔ اسی طرح 8 گھنٹے اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو 6-7 گھنٹے کا وہ سفر کر کے آتے ہیں، 3 گھنٹے تو ایئرپورٹ پہ لگ جاتے ہیں، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک معیاری ہوٹل ہے۔ یہ اللہ کا گھر کا یہ رونق دیکھے ماشاءاللہ و تبارک اللہ، زائرین عمرہ کرام سے اور طواف عمرہ کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ و تبارک اللہ۔ آپ بھی انشاءاللہ آن قریب یہاں ہی ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی یہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ یہ پھر وہی ہوٹل ماشاءاللہ، یہ بھی ایک معیاری ہوٹل ہے۔ آپ نے اپنی وسعت کے مطابق ہوٹل کا انتخاب کرنا ہے ٹریول ایجنٹ سے کہ آپ نے کس طرح کا ہوٹل اور کہاں لینا ہے۔ شٹل سروس بھی ہوتی ہے جو بس سے لے کر آتی ہے۔ آپ نے اگر بسوں پہ آنا ہے تو وہ کچھ 10-20 ہزار سستا ہو جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی نا کہ آپ نے جب ہوٹل پہ آنا ہے تو یہ ٹریول ایجنٹ سے بات کرنی ہے کہ ہمیں اسی وقت روم مل جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے 2 گھنٹے یا 2 بجے تک 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہم باہر دھوپ میں، یہاں تو سایہ بھی نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ نے ویزا لگوانا ہے۔ آج کی جو تازہ اپڈیٹ ہے عمرہ ویزے کی، وہ 2/15 بھی ہے، 2/20 بھی ہے، 21 دن کا پیکج، معیاری ہوٹل، ٹرانسپورٹ، اور اس کے ساتھ جی ڈائریکٹ فلائٹ لاہور سے جدہ یا اسلام آباد سے جدہ یا ملتان سے جدہ، جہاں کہیں آپ رہتے ہیں۔ وہ آپ نے زیادہ تر یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے PIA کا ٹکٹ لینا ہے۔ PIA ایک تو ہماری قومی ایئر لائن ہے، تو دوسرے نمبر پہ اردو سپیکنگ ایئر ہوسٹس ہوتی ہے۔ آپ نے پانی بھی پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، واش روم بھی جانا ہے، کوئی بات پوچھنی بھی ہے تو اپنی قومی ایئر لائن میں تقریباً پاکستانی لوگ ہوتے ہیں تقریباً، غیر ملکی تو اس میں اکا دکا کوئی ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں، پورے پاکستانی لوگ آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی۔ تو میں نے میرے خیال میں آپ کو اکثر باتیں بتا دی ہیں، اور یہ خاص طور پہ خیال رہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کو بھیج دیتے ہیں، ماں بھی ضعیف العمر اور باپ بھی ضعیف العمر، کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے آ جاؤ، اس طرح ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے، کیونکہ دونوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دونوں ضعیف العمر ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے سکتے، نہ تو ویل چیئر دونوں میں سے کوئی چلا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اتنی بھیڑ میں، اتنے رش میں وہ طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر میرے پیارے بھائیوں خیال رکھنا ہے۔ میری 3-4 باتیں آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ ایجنٹ سے یہاں پہ روزانہ پھڈے ہوتے ہیں۔ وزارت الحج العمرہ کی موبائل گاڑیاں ہر چوک پہ ہر 20-30 میٹر کے فاصلے پر کھڑی ہوتی ہیں۔ حجاج کرام زائرین عمرہ کران جا کے شکایت کرتے ہیں، اسی طرح تک گالی گلوچ تک کی بات چلی جاتی ہے۔ تو
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا اور آپ کس مقصد کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول